اس ریاست کا ہر ایک ادارہ بلوچ کی قتل میں ملوث ہے. ہمیں قتل عام کرنے میں اس ملک کا تمام پارلیمانی ادارے، عدلیہ، وکلا، تمام کے تمام ادارے بلوچ کی نسل کشی میں یکساں طور پر شامل ہیں. پیر باندھ کر زندانوں میں مارتے ہو، اس طرح تو مہذب معاشروں میں لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کی بلی بھی نہیں دیتے. میرے خوابوں کا، میرے اپنوں کا تم قاتل ہو. اس چاند کا انتظار کر رہی جو اب تک مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. اگر تمہیں لگتی نا تو خدا کی لاٹھی پہ آواز. ہاسپٹل کے چھت کے اوپر جو 500 لاشیں رکھی گئی، وہ لاشیں کہاں سے آئی؟ ان لاشوں کو کس ایمبولینس نے لایا؟ ان لاشوں کو اوپر لے جانے والے کون تھے؟ ہم نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی، جہاں بی ایم سی سے لے کر ہاکی چوک تک ہم نے ایک ریلی نکالی. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اور جو ہے پچھلے 1 مہینہ ہو رہی ہے کہ ہم 50 دن دھرنے پر بیٹھے، اور ہمیں جھوٹی یقین دہانیاں کی گئی کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائے، آپ لوگوں کے پیاروں کو جو ہے بازیاب کیا جائے گا. اس سے پہلے زیارت میں جو لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں سی ٹی ڈی نے شہید کیا، ہم اس کے خلاف 50 دن دھرنے پر بیٹھے رہے، سڑک پر ٹھوکریں کھاتے رہے، خواری و ذلیلیت سب کچھ ہم نے برداشت کیا، اس لیے کہ ہمارے پیاروں کو اس طرح فیک انکاؤنٹر میں شہید نہ کیا جائے. اور ابھی جو ہے ہم نے رانا ثناء اللہ اور شازی ہماری دیگر جو ہے نذیر تاڑ نے ہمیں یقین دہانی کروایا کہ ہم آپ لوگوں کے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو 3 مہینے میں بازیاب کر دیں گے، یا ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ بتائیں گے. لیکن افسوس کہ ہم نے جو 50 افراد کا جو لسٹ انہیں دیا تھا، اسی لسٹ سے جو ہے تابش وسیم بلوچ کو کل ہی نوشکی میں جعلی مقابلے میں سی ٹی ڈی نے شہید کیا تھا. ہم جو ہے سالوں سے انتظار کرتے آ رہے ہیں. ہم اس لیے انتظار نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے بعد میں ہمارے سامنے ایک ایسے مسخ لاش کو کہ جو ہم جس چہرے کو دیکھنے کے لیے سالوں سے ترستے آ رہے ہیں، اور آپ اسے ایسا مسخ کر دیں کہ ہم اس چہرے کو ہم پہچان نہ پائیں. یہ کیسا ظلم ہے ہمارے ساتھ. ہم کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں بھی دوسرے شہریوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، لیکن افسوس کہ ہم بلوچ ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے بھائیوں کے مسخ لاشیں مل رہے ہیں. ہمارے ماؤں کو، خدا را میرے بھائیوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ انہیں حراست میں لیتے وقت سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں انہیں حراست میں دے رہا ہوں، لیکن 4 سال گزرنے کے بعد آج تک میرے بھائیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں. میرے بھائیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے اس سی ٹی ڈی سے، اس ریاست سے. میں اپنے بلوچ عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں. میں مسخ لاش نہیں دیکھ سکتی. میں اپنے بھائیوں کو زندہ سلامت، میں اپنے بھائیوں کی واپسی چاہتی ہوں. حکومت سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، خدا را اگر ہمارے پیاروں نے کچھ کیا ہے آپ انہیں عدالت میں لائیں. اس طرح سالوں سال لاپتہ کر کے ان کے مسخ لاشیں نہ پھینکیں. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.